ناظرین، سری لنکا سے میچ ہارنے کے بعد سائے میوب پریس کانفرنس کے لیے آئے، ان سے سوال ہوا ہے، بہت سارے ان سے سوالات پوچھے گئے کہ لوگوں کی بہت زیادہ توقعات ہے، ایکسپیکٹیشن ہے، اور ابھی تک آپ اس ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر رہے، اس طرح کے آپ جو ہے وہ رنز نہیں آ رہا، تو مستقبل میں کیا ہونے والے ہو، اس پہ کیا کام کر رہے ہو، اور اس کے علاوہ بابر اعظم کے بارے میں سوال ہوا، میچ کے بارے میں سوال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات پوچھے گئے، تو ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پہلا سوال ان سے کہ مطلب آپ اس طرح کے رنز نہیں کر رہے ہو جس طرح لوگ آپ سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ دیکھو، اور ماضی میں کیا ہونے والا ہے، تو اس نے بتایا کہ دیکھو میں ماضی میں مجھے نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے، فی الحال میں اپنے بیٹنگ پہ کام شام کر رہا ہوں، اور T20 میں یہی ہوتا ہے کہ 15-20 رنز بنانے کے بعد آپ ہائی اسکورنگ میچ تھا، اور ہائی اسکورنگ میچ میں اور جب آپ تیز کھیلتے ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ 30-35 رن بنانے کے بعد جو ہے میکسیمم آؤٹ ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، اور میں فی الحال جو ہے اس پہ کام شام کر رہا ہوں، اور مستقبل میں کیا ہونے والے ہیں مجھے نہیں پتہ، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر جو ہے پرفارم کروں، پاکستان کو میچ جتوا دوں۔ اس کے علاوہ ان سے سوال ہوئے کہ ہماری میڈل آرڈر جو ہے ہمیشہ مطلب ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ فارمولہ ہے پاکستان ٹیم میں کہ تو چل میں آیا، تو مطلب ایک کے بعد جو ہے وکٹیں گرتی جاتی ہے، تو ایسا کب تک ہوگا کہ چلو ایک وکٹ آؤٹ ہو گئے، دوسرے تیسرے جو ہے وہ پارٹنرشپ کرے، تو اس نے بتایا کہ دیکھو اس میچ میں ہماری جلدی بھی آؤٹ ہو گئی، اور پاور پلے میں ہم نے اس کے باوجود 4 وکٹیں گری تھی، اس کے باوجود ہمارا اسٹرائک ریٹ اور جو ایوریج تھا وہ بھی ٹھیک تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے اچھا کم بیک بھی کیا، تو یہ پازیٹیو چیز بھی مطلب دیکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بتایا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ تو چل میں آیا یہ فارمولہ جو وہ ریپیٹ نہ ہو، لیکن کیا کریں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے بیڈ ڈے اور ایسے دن جو ہے وہ آتے ہیں، اور ہم نے پچھلے میچوں میں ہم نے اچھا پرفارمنس دیا ہے، تو بہت ٹھیک ہے، اچھے پرفارمنس دیے ہے زمبابوے کے خلاف سری لنکا، مطلب اتنی چھوٹی ٹیم ہے، ایون کہ آپ سری لنکا کو دیکھ کے اس ٹائم وہ اپنے خراب حالت، ایون کہ زمبابوے نے ان کو ہرایا، افغانستان اور ایشیا کپ میں مطلب کس نے بنگلہ دیش نے ان کو ہرایا، تو ابھی وہ اپنی خراب پیسے گزر رہے، اور اس سے آپ نہیں جیت سکتے ہو، یا مطلب زمبابوے نے ان کو ہرایا، لیکن پاکستان نے بھی ہرایا، لیکن یہ جو میچ تھا آخر اوور میں 10 رنز چاہیے تھے، اور سلمان علی آغا مطلب اس پہ شعیب اختر نے بھی کہا کہ اس نے ڈر کر کھیلا، اور وہ آخر پر اس نے اچھا بھی کھیلا، لیکن آخر میں وہ ڈر کے وجہ سے وہ سائڈ پہ ہو گیا، اور وہ اس کو بہادری دکھانی چاہیے تھی، اور اس کو خود اسٹرائک لینا چاہیے تھا، تو خراب امپائرنگ کی وجہ سے بھی اس فہیم اشرف پہ جب LBW کا اپیل ہو گیا تو اس نے سنگل لے لیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ امپائر نے آؤٹ دیا تھا، اور جب امپائر آؤٹ دے دے تو اس کے بعد وہ ڈاٹ بال کاؤنٹ ہوتے ہیں، اس پہ مطلب کوئی رنز نہیں لے سکتا، اور اگر کس نے لیا بھی ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو غلط امپائرنگ کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدھی غلطی یا چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ دوسری ٹیم کو بہت بڑا فائدہ دے سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک پراپر آل راؤنڈر نہیں تھا، اس ٹائم اس کے اتنے بال نہیں آئے تھے بلے پہ، اور سلمان علی آغا سٹ بیٹسمین تھا، تو میں بھی سلمان علی آغا کے جو ہے ایک اچھی شاٹ لگ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس کے علاوہ اگر ہم بات چیت کریں بابر اعظم کے بارے میں، تو بابر اعظم اس ٹائم اس کے اوپر بھی لوگ بات چیت کرتے ہیں، تو بابر اعظم کے بھی ٹوٹل جو ڈکس ہے 0 جو ہے وہ 140 میچ لگ بھگ ہو گئے، اور وہ 10 بال اس میں 0 پہ آؤٹ ہو گیا، اور سب سے زیادہ 0 جو ہے وہ بابر اعظم کی بھی ہو گئی، اور سائے میوب کی بھی 10 ہے، بابر اعظم کی بھی 10 ہے، اور عمر اکمل کی بھی 10 ہے، مطلب ایک بدترین ریکارڈ جو ہے بابر اعظم نے اپنے نام کر لیا، لوگ اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، عمر اکمل اس کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ کا جو مین بیٹسمین ہے، آپ کا جو ٹاپ بیٹسمین ہے جس کو آپ کنگ کہتے ہو، پچھلے 9 میچ میں وہ 4 دفعہ 0 پہ آؤٹ ہوئے، ایون کہ زمبابوے کے خلاف بھی آؤٹ ہوئے، سری لنکا کے خلاف بھی آؤٹ ہوئے، ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی آؤٹ ہوئے، تو یہ کیسا بیٹسمین ہے، کوئی اس کے اوپر بات چیت نہیں کر رہا، تو قمر اکمل نے اس کے اوپر تنقید کی، اور یار 9 میچوں میں 4 دفعہ مطلب بہت زیادہ، واقعی بہت زیادہ، اور بات چیت اس کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن کل پتہ نہیں وہ کیسے آؤٹ ہو گیا، اس سے پہلے مطلب آپ بڑے بیٹسمین ہو، آپ پریشر کو ہینڈل کرو، اور میرے خیال میں کل بابر اعظم نے تھوڑا سا ایزی لے لیا ہے میچ کو، کیونکہ فاسٹ بالر تھا، نہ کوئی اتنا بال سوئنگ ہوا، نہ کوئی اتنا مطلب سیدھا بال آیا، اور میرے خیال میں تھوڑا زیادہ سپیڈ سے آیا، شاید اس وجہ سے بابر اعظم کو مسئلہ ہے یا کیا وجہ تھا، لیکن بابر اعظم کے اوپر لوگ بات چیت کرتے ہیں، اور ویسے بابر اعظم کا میں خود جو ہے پرسنلی بہت بڑا فین ہوں، لیکن جس طرح بابر اعظم آج کل کھیلتا ہے تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب کوئی ینگسٹر کھیل رہے ہیں، اور ایک ورلڈ کلاس بیٹر کے جس طرح وہ پریشر میں کھیلتے ہیں، ایون کہ وہ سری لنکا کے خلاف اس نے 22 بال پہ کوئی 16 رنز بنایا، یا مطلب زمبابوے کے خلاف 43 بال پہ اس کے 50 ہو گئے، اس کے بعد اس کی یہی سوچتے کہ بس میرے 50 ہو گئے، اب مارو آؤٹ ہو جاؤ یا جو بھی ہے، اس کے بعد اس کے رنز آ گئے، اور ایوریج وغیرہ اسٹرائک ریٹ اس کی تو ٹھیک ہو گیا، لیکن
کھیلنا چاہیے تو جو ہے پہلے بال اور دوسری بال سے آپ لگنا ایسا چاہیے کہ یہ جو ہے ورلڈ کلاس بیٹر کھیل رہے ہیں اور ایک کلاسیکل بیٹر ہے اور ایک جو ہے ایکسپیرینس پلیئر کھیل رہے ہیں. اس کے کھیلنے سے آپ وہ کلاس نظر نہیں آ رہا جو کہ پہلے نظر آ رہی تھی. اور شاید لوگوں کی باتوں سے یا شاید جو ہے لوگوں کو کئی اس ڈر کے وجہ سے یار کہ میں رنز نہیں آ رہا میں ڈراپ نہ ہو جاؤں. تو ٹھیک ہے کہ وہ ایک اینکر رول جو ہے ہر ٹیم میں ایک آدھا کھلاڑی ایسا ہوتا ہے جیسے انڈین ٹیم میں تھا یا کچھ اور انگلینڈ ٹیم میں جو روٹ وغیرہ وہ سلو کھیلتے ہیں, لیکن اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے سلو کھیلنے کی وجہ سے جو ہے اپوزٹ ٹیم کو فائدہ ہو. اور سلو جب آپ کھیلتے ہو پھر یہی اس لیے آپ کھیلتے ہو کہ آپ وکٹ بچا لو. پھر وکٹ نہ تو اس نے وکٹ بچائی ہے, وہ بار بار جو ہے وہ 9 اننگز میں 4 بار 0 پہ آؤٹ ہو گیا اور بدترین ریکارڈ بابر اعظم نے جو ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے. 10 دفعہ 0 پہ آؤٹ ہو گیا, اور پہلے عمر اکمل کے نام پہ تھا, پھر سیم ایوب کے, اور اب جو ہے بابر اعظم کے نام یہ ہو گیا ہے.